اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا خط۔ ایک روح جو سجدے کی منتظر رہی۔ قسط نمبر 7۔ آزمائش کی رات جب چراغ بجھ گئے۔ رات غیر معمولی تھی۔ ہوا میں وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ مسجد نور کے ارد گرد بکھرا رہتا۔ آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا اور تیز جھونکوں نے مسجد کے میناروں کو ہلانا شروع کر دیا۔ احمد وضو کر کے مسجد میں پہنچا۔ دروازے کے باہر وہی چراغ قطاروں میں جل رہے تھے، مگر آج ان کی لو مدھم تھی، جیسے کسی نے ان سے روشنی چھین لی ہو۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، اللہ، کیا یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ روح نے کیا تھا؟ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک کے بعد ایک تمام چراغ بجھنے لگے۔ چراغوں کا خاموش ہونا۔ پہلا چراغ بجھا تو احمد نے استغفار پڑھا، دوسرا بجھا تو اس نے تسبیح اٹھا لی، جب تیسرا بجھا تو اس کے دل میں ایک کانپتی ہوئی آواز گونجی، احمد، ایمان کا چراغ بھی بجھ سکتا ہے اگر خوف غالب آ جائے۔ احمد کا ہاتھ لرز گئے۔ یا اللہ، یہ اندھیرا کیوں؟ میں نے تو تیرا پیغام پھیلایا تھا۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف ہوا کی چینخ سنائی دی جو مسجد کے دروازوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی۔ اندھیرے کا امتحان۔ مسجد کی روشنی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ احمد نے دروازے بند کیے اور جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گیا۔ دل کانپ رہا تھا، مگر زبان پر صرف ایک فقرہ تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سجدے میں اس نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، یا اللہ، اگر روشنی ختم ہو جائے تو میرا یقین نہ ختم کرنا۔ اچانک مسجد کے اندر سے ہلکی سی روشنی چھوٹی، بالکل اسی جگہ جہاں احمد کی پیشانی زمین کو چھو رہی تھی۔ سجدے کی روشنی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، پہلے جائے نماز روشن ہوئی، پھر پوری مسجد اور آخر میں وہ تمام چراغوں جو بجھ چکے تھے خود بخود جل اٹھے۔ فضا میں ایک خوشبو بھر گئی جیسے جنت کے پھلوں کی۔ احمد نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کے سامنے وہی روح کھڑی تھی جو نور میں لپٹی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، احمد، تم نے اندھیرے سے نہیں ڈرا، تم نے سجدے کو اپنی پناہ بنایا۔ جان لو، جس کا دل سجدے میں محفوظ ہو اس کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ آج فرشتوں نے تمہارے سجدے کو آسمان کے چراغوں میں شامل کر لیا ہے۔ احمد روتے ہوئے بولا، میں تو کمزور تھا مگر تو نے ہمت دی اے رب۔ روح نے کہا، احمد، اب تمہارا امتحان مکمل ہوا۔ اب تم صرف مسجد کے امام نہیں بلکہ ان دلوں کے محافظ ہو جہاں ایمان کی لو جلتی ہے۔ فجر کی روشنی۔ ایمان کی جیت۔ جب صبح ہوئی تو پورا محلہ مسجد کے باہر جمع تھا۔ سب حیران تھے، رات کے طوفان کے باوجود چراغ بجھے نہیں تھے بلکہ پہلے سے زیادہ روشن تھے۔ احمد نے لوگوں سے کہا، یہ روشنی میرے نہیں، ان سجدوں کی ہے جو خوف کے باوجود ادا کیے گئے۔ یاد رکھو، ایمان اندھیرے میں بجھنا پہچانا جاتا ہے، روشنی میں نہیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک بوڑھے ماں نے کہا، بیٹا، تم نے ہمیں دکھا دیا کہ سجدہ صرف عبادت نہیں، زندگی کی ڈھال ہے۔ قبرستان سے آخری صدا۔ اسی رات جب احمد قبرستان گیا تو قبر سے ایک نئی تحریر چمک رہی تھی، امتحان مکمل، چراغ اب تمہاری نہیں، وقت کے امانت دار بن گئے ہیں۔ اور فضا میں ایک مدھم سی آواز گونجی، احمد، اب تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہے جن کے سجدوں پر زمین فخر کرتی ہے۔ احمد نے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہے اور بولا، اے اللہ، اگر یہ میرا آخری امتحان تھا تو مجھے آخری لمحہ بھی سجدے میں عطا کر دے۔ سبق نمبر 1، ایمان کا چراغ صرف سجدے میں جلتا ہے۔ نمبر 2، جو اندھیرے میں جھکتا ہے وہ روشنی کا حقدار بنتا ہے۔ نمبر 3، امتحان خوف نہیں، یقین کی پہچان ہے۔ نمبر 4، سجدہ مشکل وقت میں انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کبھی اس دل کو خالی نہیں چھوڑتا جو اس کے لیے جھک جائے۔